السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا جائے گا جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدعا پر آمین کہی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور تمام صحابہ سے فرمایا کہ قریب قریب ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام پورے کے پورے ممبر کے قریب ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا اور آمین کہا۔ جب دوسرے درجے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھے اور آمین کہے، اور تیسرے درجے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھے اور آمین کہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بہت عجیب معلوم ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ممبر پر چڑھتے تو اللہ کے نبی کبھی آمین کہتے ہوئے صحابہ نے نہیں دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل امین میرے پاس آئے جب میں پہلی مرتبہ پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام بربادی ہو اس شخص کی جس نے رمضان مبارک کو پایا اور پورا مہینے کو انسان پا لیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کی بربادی ہو۔ میں نے آمین کہا۔ جب دوسرے درجے پہ میں نے قدم رکھا، اللہ کے نبی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ کے نبی علیہ السلام بربادی ہو جو اس شخص کی جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا، اس نے جو ہے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ تو تمام امتی کو اس بات کا وجوبیت ہر امتی پر ہوتی ہے، جب بھی کسی امتی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جائے، ہر امتی پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر درود پڑھا جائے، چاہے درود جون سا بھی ہو۔ جیسے ہی ہمارے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے کانوں میں سنائی دے رہا ہے تو ہر امتی پر واجب ہو جاتا ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی کے نام دوسرے انسان سے سن رہا ہے، فوراً وہ جو ہے درود بھیجے۔ تو اسی لیے اکثر و بیشتر ہم دین کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، بیانات میں بیٹھتے ہیں، حدیث کے سننے میں بیٹھتے ہیں، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی ہم سنتے ہیں، ادھر بیان ہو رہا ہے، بیان کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے، تو ہم کو چاہیے بیان سننے والے، حدیث کے سننے والے، جیسے ہی امتی کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی سنائی دیتا ہے تو فوراً کیا کرے؟ درود شریف پڑھے۔ اب درود کون سا پڑھا جائے؟ تو جب بیان کا موقع ہوتا ہے، حدیث سننے کا موقع ہوتا ہے، درود بہت سے ہیں، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ کہہ لیں۔ تو جبرائیل نے فرمایا، اللہ کے نبی جو بھی امتی تمہارا نام سن رہا ہے وہ درود نہیں بھیج رہا ہے تو اس کی ہلاکت ہو جیو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آمین۔ جب تیسرے درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، ہلاکت ہو جیو ایسے شخص کی جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کیا، ان کو راضی نہیں کیا، وہ جنت کا مستحق نہیں ہوا۔ تو ایسے شخص کی ہلاکت ہو جس نے اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کی، ان کو ناراض کر دیا۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی ہلاکت ہو جو ماں باپ کو پا لیا اور ان کی قدردانی نہیں کی، ان کی خدمت نہیں کی، ان کو راضی نہیں کیا، ایسا شخص ہلاکت ہو۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ آمین۔ جبرائیل بدعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آمین آمین کہتے ہیں۔ تو تمام فرشتوں کے سردار
جبرائیل علیہ السلام گنواتے گئے، اللہ کے نبی اس بدعا پر آمین کہتے گئے۔ تو عزیزو، یہ حدیث بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی رضامند والے بندے بنیں۔ تو اس سے پہلے بات ہمیں یہ مل رہی ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ہم نے پا لیا، اس کی بھرپور قدردانی کرنی ہے، پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور تراویح کی نماز کی پابندی کرنا ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان تمام کثرت کے ساتھ کرنا ہے، تبھی ہم اس کا قدردان کرنے والے بنیں گے۔ اور اکثر بیشتر ہم ہر مجلس کے در جہاں کہیں دین کی مجلس ہوتی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے میں آتا ہے، سنائی دیتا ہے تو فوراً درود پڑھیں۔ اور ماں باپ، جو کوئی ماں باپ کو پال لے ان کی بھرپور خدمت کرے، کیونکہ اللہ کے نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر یہ دونوں راضی ہو گئے تو جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی۔ تو اسی لیے جو ہے ان دونوں کو راضی کرنا ہے، تاکہ ان کی خوشی میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں باپ جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں ان کی خوش دلی میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا جب مل جاتی ہے، ماں باپ کی خوش نوتی مل جاتی ہے، تو جنت ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس حدیث پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔